الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ ایمان والو توبہ کرو اللہ سے توبت نصوح. اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کے بخش دے گا اور تمہیں ایسی باغات اور جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. محترم حضرات، توبہ جو ہے وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت مقرب کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بنا دیتا ہے. جو بندہ اپنے گناہوں کے اوپر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کے توبہ کو قبول فرماتے ہیں، گناہوں سے مغفرت عطا فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. کیونکہ قرآن پاک کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. کہ آدمی جب نیکیاں کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ سب سے زیادہ میرا مقرب اور محبوب بن جائے. اب گناہ جو ہے وہ انسان جب کرتا ہے تو شیطان بہت ہی بڑا چالاک اور مکار ہے کہ وہ بندے کے سامنے گناہ کو بہت ہلکا پیش کرتا ہے، ہلکے انداز میں پیش کرتا ہے کہ یہ گناہ تو آج بہت عام ہے، یہ گناہ تو آج لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، بہت سے لوگ اس گناہ کے اندر ملوث ہیں. لیکن چونکہ شیطان کو جو ہے وہ اپنی قسم پوری کرنی ہے کہ وہ بندوں کو گمراہ کر کے جہنم تک لے جائے گا، اس لیے شیطان جیسے چاہے، جتنی چاہے، جس طرح چاہے چالیں استعمال کرتا ہے کہ میں کسی بھی طرح اللہ کے بندے کو اللہ سے ہٹا کر اس کا نافرمان بنا دوں اور اس نافرمانی کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلا جائے اور جہنم کا مستحق ہو جائے. اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تو دن میں 70 مرتبہ گناہ کر اور 70 مرتبہ مجھ سے معافی مانگ اور توبہ کر، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا اور تجھے معاف کر دوں گا اور تیرے گناہوں کو میں نیکیوں سے بدل دوں گا. اب توبت نصوح کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر مظہری کے اندر 4 چیزوں کا نام توبت نصوح 4 چیزوں کا نام لکھا ہے. سب سے پہلے یہ کہ زبان سے استغفار کرے، دوسرے نمبر پر بدن کے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچائے، تیسرا کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم اور پختہ ارادہ کرے، اور چوتھی بات جو بیان فرمائی بہت ہی اہم بات ہے کہ برے دوستوں کی صحبت چھوڑ دے، کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند، کہ نیک لوگوں کی صحبت آدمی کو نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ آدمی کو برا بنا دیتی ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی دوستی بھی ایسے لوگوں سے رکھے جس سے اس کو دینی اور آخرت کا اس کا اخروی فائدہ ہو. اس لیے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کے پیچھے شیر لگ جائے تو وہ صرف اس کی جان لیتا ہے، اس کے پیچھے اگر شیر پڑ جائے تو اس کی جان لے لیتا ہے، لیکن اگر کسی کے پیچھے برا دوست لگ جائے تو اس کو ایمان سے بھی ہاتھ دھونے کے ایمان کے بھی اس کے لالے پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو کبھی کبھار ایمان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھے، کیونکہ اللہ کے یہاں ہر چھوٹا گناہ جس کے اوپر آدمی مداومت اختیار کر لیتا ہے اور اس چھوٹے گناہ کو بار بار کر لیتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ پھر چھوٹا گناہ بھی بڑا بن جاتا ہے. اس لیے کہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ کنکر پہاڑ بنتا ہے
اسی طرح جب آدمی چھوٹے گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ چھوٹے گناہ کے اس کو ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ پھر وہ بڑے گناہ کرنے کے اندر بھی وہ ذرا بھی شرم اور عار محسوس نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ چھوٹا ہو یا بڑا گناہ ہو وہ آدمی اس کو کرنے سے بچے، اور جب اس کا دل کے اندر خیال آئے، توبۃ نصوح کی ایک تعریف یہ بھی فرمائی علماء نے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شاید قول ہے کہ توبۃ نصوح اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی کے دل کے اندر سے گناہ کا خیال تک مٹ جائے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کے اوپر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک راہب تھا، اس راہب کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، لیکن وہ بالکل صاف اور چٹیل تھا، اس کے اوپر سرسبز و شادابی نہیں تھی، ہریالی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے پہاڑ کے سامنے دیکھ کر کہا کہ کاش اس پہاڑ کے اوپر سرسبز و شادابی ہوتی، ہریالی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ الہام فرمایا کہ اب تو آپ میرے عبدیت سے نکل گئے، میری بندگی سے نکل گئے، اب تو آپ ہمیں مشورہ دینے لگے، کیونکہ جتنا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اوپر پکڑ بھی جلدی آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کے دل میں الہام کیا کہ آپ تو اب عبدیت سے نکل کر، ہماری بندگی سے نکل کر آپ تو اب ہمارے مشیر ہو گئے۔ کیا آپ کہتے ہو کہ کاش اس پہاڑی کے اوپر سبزی ہوتی، ہریالی ہوتی، سرسبز و شادابی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو فوراً ان کے دل کے اندر احساس ہوا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی کر دی۔ فوراً اسی وقت انہوں نے ارادہ کیا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف نہیں کر دیں گے وہاں تک کچھ کھاؤں گا اور پیوں گا نہیں۔ اسی درمیان کے اندر کسی جگہ ایک تقریب تھی ان کی قوم کے اندر، برادری کے اندر، تو اس برادری نے ان کو کھانے کے اوپر مدعو کیا۔ جب وہ وہاں نہ پہنچے تو لوگ ان کو بلانے کے لیے بار بار اصرار کرنے کے اوپر جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کھانا پینا بند کیوں کیا ہے، تو انہوں نے اپنی پوری روایت سنائی کہ میرے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے، اور اس کے توبہ کے اندر اور اس کی تلافی اور استغفار کے اندر میں نے اپنے اوپر کھانا پینا بند کر رکھا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے مذاقاً یہ کہا کہ بس اتنی سی بات کے اوپر آپ نے کھانا بنا بند کر دیا ہے، چلو آپ کھانا کھا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی عذاب آئے گا وہ ہم اپنے اوپر تقسیم کر لیں گے، اور ہم اس عذاب کو ہم تمام مل کر جو ہے برداشت کر لیں گے اور ہمارے سر کے اوپر لے لیں گے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راہب کے اوپر، اس عابد کے اوپر الہام کیا کہ انہوں نے میرے عذاب کو اتنا ہلکا سمجھا ہے، آپ جو ہے اس بستی کو خالی کر دیں، ہم اس بستی والوں کے اوپر عذاب کو لانے والے ہیں۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو پکڑ لیا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کوئی بھی گناہ ہلکا نہ سمجھے، ہر گناہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہیں، اور معافی مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔